أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1982 میں نے ایک مضمون لکھا تھا کیا احمدی قادیانی جواب دے سکتے ہیں، اور کافی دنوں کے بعد ممتاز کاظمی بھائی نے اس کو کمپیوٹر میں کمپوز کیا اور گرافکس کے ساتھ اس کو پیش کیا، اور اس پر ہم نے 50,000 کا انعام رکھا تھا اور قادیانیوں سے بحث کیا بہت، اور آخر کار میں نے انعام کو 10 لاکھ کیا، پھر 1 کروڑ تک چلے گیا، پھر اس کے بعد تو 3.5 کروڑ بھی ہو گیا، لیکن 1 کروڑ تک زیادہ تر کہانی ہے. اس کے بعد تو بس وہ بالکل ہی بھاگ گئے. تو اس میں یہ چکر تھا کہ بہت سارا جواب دیے لوگ. سائرہ نرگس نے دی، اور الفضل لنڈن میں علمی معجزہ کے نام سے جواب دیا، اور اللہ نے کی نسیم احمد سب سے پہلا شخص تھا جو جواب دیا، اور کافی لوگ تھے. سلطان قریشی بھی بحث کیا بہت اس کے اوپر، اور بہت کافی لوگ تھے. یہ اپنا فیس بک وغیرہ تو اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن ای میل کے ذریعے کافی ڈسکشن رہا، اور آخر کا جب یہ لوگ تھک گئے تو مباہلہ کر لیے. مباہلہ بولتے ہیں مناظرے ختم ہونے کے بعد اللہ کے عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ بات چیت بند، ہم لوگ کا ڈسکشن ختم، آپ لعنت بھیج کر وضاحت کریں کہ کون جھوٹا. تو اس پہلو سے 3 جون 1999 کو محمد عثمان نے مجھے مباہلہ کا آفر کیا. جواب دینے کے لیے آیا تھا، لیکن بولا جواب نہیں دیں گے، مباہلہ کر لیتے ہیں. تو میں نے فوراً مباہلہ قبول کر لیا. انگلش میں بھی اس کا ایگریمنٹ تحریر ہوا اور اردو میں بھی ہوا، اور اس میں جو پوائنٹ یہ تھا کہ اگر میرا مضمون غلط ہے تو مجھ پر لعنت ہو، اور میرا مضمون صحیح ہے تو مرزا طاہر اور قادیانیوں کہ مرزا طاہر کو سزا ملے اور قادیانی بھی اس سزا کا نشانہ بنے، اور ایسا سزا ہو کہ جس میں صرف اللہ کا ہاتھ نظر آئے، کسی بندے کی شرارت کا دخل نہ ہو. تو اس میں بھی اللہ کے فضل سے ان کو بہت قیمتی شکست ہوا کہ صبح شرط پورا کیے میگزین وغیرہ میں پرنٹ کرنے کا، اور اس کے فوراً چند گھنٹے کے بعد جمعہ کا دن تھا، 20 اگست تھا، جمعہ تھا، اس صبح میگزین نکلا ہوگا، اور دوپہر کو آپ کا جا کے جمعہ کا خطبہ دینے آیا. مرزا طاہر 10 منٹ کا خطبہ دیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، زبان پر فالج نما جو بھی تھا اٹیک ہوا، اور اس کے بعد ایمرجنسی میں ممبر سے اٹھا کے لنڈن لے گئے ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل میں. اور اس کے بعد 10 سپٹمبر کو یہ اقرار بھی کر دیا کہ وضاحت کے ساتھ بات کرنا مشکل تھا، اس لیے میں نمازیوں کے درمیان آنا کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا تھا. یعنی 20 اگست سے 10 سپٹمبر تو تقریباً 10 اور 10 20 دن بعد آیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع کے کافی دن تک بیماری کا کوئی ذکر نہیں کیا، چھپا کے رکھا، اور جب کچھ بہتر ہوا 10 سپٹمبر کو آیا اور تقریر کیا کہ کچھ بہتر ہوا ہوں اب. تو اس کے بعد صدقہ اور دعا کا اپیل ہونا شروع ہو گیا. یہ عجیب سی بات ہے، ایسا پہلا سربراہ بیمار ہوا ہے کہ جب اصل شدید بیماری تھی تو اپیل نہیں ہوا، اور جب بیماری کچھ بہتر، طبیعت کچھ بہتر ہو رہا تھا تو اس کے بعد اپیل کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے پیارے قائد کے لیے آپ دعا کریں، صدقہ دیں، یہ بہت مزے کا بات ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مباہلہ میں شکست ہو گیا ہے، تو اس پوائنٹ کو چھپانا شروع کیے تھے. لیکن بہرحال اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ قادیانیوں کو اتنا برا شکست ہوا کہ اب یہ زندگی بھر ماتم کرتے رہ جائیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کہ ایک کتاب یہ لوگ شائع کی ہیں 100 سال خلافت کا،
اور مرزا طاہر کا بھی پورا خلافت ہے، لیکن اس میں ایک لائن بھی نہیں لکھے ہیں کہ مباہلہ آفر کیا تھا اور مباہلہ ایکسیپٹ کرتے وقت بولا تھا کہ یہ 1 سال میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، مباہلہ کرنے والے کو غلط ثابت کر دے گا، جھوٹا ثابت کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اسلام پر اللہ کا رحمت ہے، مسلمانوں کو ایک بہت قیمتی کامیابی سے نوازا اور اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا کیے یہ لوگ کہ مرزا طاہر کی زندگی میں مباہلے میں شکست کا ایک آخری مہر لگا دیا، ختم نبوت کا آخری مہر لگا دیے۔ وہ یہ ہے کہ جس پوائنٹ جو میرا مضمون کا پوائنٹ تھا چیلنج والا، کہ مرزا غلام احمد نے چیلنج کیا تھا کہ اس کے پوائنٹ کو جو بھی رد کر دے تو 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میرے تھرو چیلنج وہ رد ہوا۔ اور وہ چیلنج میں یہ تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ فلما توفتنی سورہ مائدہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ تھے تو عیسائی مذہب میں شرک کی تخم ریزی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے فوت ہونے کے بعد شرک کی تخم ریزی ہوئی، اور تخم ریزی میں نے بیج بونا۔ تو یعنی شروعات جو ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ہوا، اور پھر اسی پوائنٹ پہ مباہلہ ہوا، اور وہ جو 4-5 جوابات دیے تھے سب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اور پھر جب دیکھیں کہ اب یہ کسی صورت سے جیتنا ممکن نہیں ہے، تو اس پوائنٹ کو کہ جو میرا پوائنٹ تھا کہ مرزا صاحب کی کتاب کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور خدا بنانے کا جو پوائنٹ ہے، پولس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں بحیثیت بقول مرزا صاحب وہ زندہ تھے، اور ان کے فوت ہونے کے 55 سال پہلے، کم از کم 55 سال پہلے، پولس نے ان کو فلسطین وغیرہ میں خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ اس کا تخم ریزی ڈالا، تخم ریزی کیا تھا۔ تو اب یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ اگر صحابی کا دور بھی ایسا ہوتا کہ عیسائی لوگ صحیح راستے پہ رہتے، شرک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی قید نہیں لگاتا۔ لیکن ان کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر میں پولس نے کیا۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ صحابی لوگ بھی فوت ہو چکے تھے۔ 120 سال کا زندگی اگر پکڑتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، تو کوئی صحابی زندہ نہیں بچا تھا، سب فوت ہو چکے تھے۔ تو یہ شیطان کے چیلے ایک کتاب یہ لوگ پرنٹ کیے، جب ہار گئے، ہر طریقے سے ہار گئے، مباہلے میں ہار گئے، مناظرے میں ہار گئے، جھوٹا جھاٹا جواب علمی معجزہ کے ٹائٹل سے چھاپے اور اس میں بھی ہار گئے۔ تو اس کے بعد آخری جب دیکھیں کہ اب بھاگنا مشکل ہے، تو سن 2002 میں ایک کتاب چھاپے، شیطان کے چیلے۔ اس کتاب میں بالکل کلیئر اور مرزا صاحب کا ایک دم اپوزٹ بات لکھی ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا تھا، مرزا صاحب نے تحریر کیا تھا انجام آتم صفحہ 322 کے لسٹ میں لکھا تھا، مرزا ان کی تحریر ہے، غرض جیسا کہ آیت کا مفہوم ہے، یعنی فلمت و فتنی کا مفہوم ہے، عیسائیوں میں فساد اور بگاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، مکمل نہیں ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا، شروع بھی وفات کے بعد ہوا۔ تو اب شیطان کے چہرے صفحہ 603 میں ہادی علی چودھری لکھ رہے ہیں، ان کی تحریر ہے، پولس نے شرک کی تخم ریزی کی، ان کی دور اس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ یہ اتنا بڑا اپوزٹ سٹیٹمنٹ آ گیا، اور یہ کتاب شیطان کے چیلے آفیشیل ویب سائٹ میں آج بھی موجود ہے۔ لیکن ادھر بھی پتہ نہیں ان لوگ کو شرارت کے سوا اور کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے شیطان کے چیلے، اس کے صفحہ 604 میں ہے یہ جو چیز میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ابھی،
اور جو آفیشیل ویب سائٹ کا لنک دیا ہے آپ کو، اس میں 6 صفحہ 603 میں یہ صفحہ تھوڑا تھوڑا سا تبدیل کر دیتے بعد میں پرنٹ کر کے، تاکہ جب ادھر میں بندہ جائے تو بولے الیاس ستار جھوٹ بولا، اس کا تو یہ صفحہ میں تو یہ ذکر بھی نہیں ہے، میں نے تو پورا صفحہ پڑھ لیا۔ تو یہ چالاکی کر کے کتنا دن یہ چالاکی کریں گے، کیونکہ یہ چالاکی اللہ کے دربار میں تو یہ سب قبول نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو فرشتے ہیں وہ تو ان کا جب پٹائی شروع کریں گے تو ایسا ایسا چن کے یہ لوگ لعنت بھیجیں گے مرزا غلام احمد کے اوپر۔ بس اس کے لیے ان کو اپنے موت کا انتظار کرنا ہے۔ اور یہ شیطان کے چیلے یہ زبردست، میرے کو خود ہی یہ لوگ بھیجے تھے کہ بہت بڑا کارنامہ کیے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے یہ شیطان کے چیلے، یہ پتہ نہیں کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، صاف ہے یا نہیں ہے۔ یہ جہاں پر ہی میرا انگلی ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ نیز الیاس ستار کے سوالات کے جوابات، تو یہ اور پیچھے میں بھی لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے۔ تو یہ بہت مزے کا کامیابی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے تسلیم کر لیا کہ موبائلے میں یہ جھوٹے تھے، موبائلے میں ان کی شکست بھی ہے، کیونکہ موبائلے میں جو پوائنٹ یہ آگے دیے تھے کہ یہ پوائنٹ ان کا، وہ پوائنٹ یہ خود تسلیم کر لیے کہ وہ غلط تھا۔ اور حقیقت یہ ہے ان کے حساب سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مرزائی زندگی جو کشمیر میں تھی، اس زندگی کے دوران فلسطین میں پولس کے ذریعے عیسائی مذہب میں شرک کی تخم ریزی ہو گئی تھی۔ تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے شیطان کے چیلے کے ذریعے جو انہوں نے تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ قادیانیت بالکل ختم ہو گیا۔ اور مزے کا بات اور بھی ہے کہ یہ سند، بس اس کے ساتھ 3 کروڑ کا میں نے چیلنج بھی دیا، قادیانیوں کو 3 کروڑ کا چیلنج دیا ہے کہ اس تضاد کو ثابت کر دے یہ تضاد نہیں ہے، بالکل اپوزٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اور مرزا غلام احمد کا جو 85 سال کا چیلنج تھا اس میں یہ پوائنٹ نہیں تھا، اگر یہ بتا دے تو پھر میں تسلیم کروں گا۔ اور ہادی علی چودھری کو بولتا ہوں کہ اب تو بھی قادیانی نہیں ہے، تو مہربانی کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر لو، جیسا مرزا طاہر مرا تم بھی مرو گے، تو پھر اس مرنے کے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ توبہ کرو گے تو اسی میں تمہاری مغفرت ہوگی۔ اب یہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ سب کا سپریم کورٹ آپ کے لیے ہم نے خالی رکھا تھا، ابھی اس کے لیے بھی یہ شیطان کے چیلے تو تمہارا آخری کتاب تھا، آخری منزل تھا، اس منزل کو بھی ختم کرنے کے لیے میں بولتا ہوں دوبارہ کہ 3 کروڑ کا چیلنج تو میں نے دیا تھا، وہی لنڈن کے سپریم کورٹ میں چلے جاؤ، جو بھی کورٹ ہے بڑا وہاں کا، امریکہ بھی، جاپان، جہاں جانا ہے جاؤ، اور اگر دعوت دو گے تو میں ضرور، اگر ویزا ملا تو ضرور آؤں گا۔ اور اس کے ساتھ میں بولتا ہوں کہ اگر 3 کروڑ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو بولو، میں تو زیادہ بھی اناؤنس کر دوں گا، لیکن اس تضاد کو اگر تم ثابت کر دو کہ یہ تضاد نہیں ہے۔ اور اس تضاد کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔